کے سامنے، اور وہ حدیث جو کل پچھلے ہفتے ہم نے شروع کیا تھا، آج اس حدیث کو انشاءاللہ مکمل کر دیں گے۔ ہمارے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، جی آدھا گھنٹہ تو کم سے کم دیں گے نا مجھے آپ آج؟ ہاں، تب تک انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں رہتا، کوئی چیز اٹھانے کا اصل رکھنا رہتا ہے اٹھا کر کے اذان سے پہلے، اسی لحاظ سے بات کہہ رہا ہوں۔ تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے ہم یہ جو ہے حدیث کی شرح آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وہ حدیث تھی 8ویں حدیث کتاب کی، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت ان اقاتل الناس، امرت ان اقاتل الناس۔ حدیث کے راوی ہیں عبداللہ بن عمر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث یہاں سے شروع ہوتی، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا ان لا الہ الا اللہ۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ وَأَن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ عَصَمُوا مِنِّي أَمْوَالَهُمْ وَدِمَاءَهُمْ إِلَّا بِحَقِّ الْإِسْلَامِ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ۔ ہم نے یہ لکھ دیا آپ کو، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، امرت ان اقاتل الناس۔ پچھلے ہفتے بھی ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا، لیکن آج پھر سے دیکھیے اس کا معنی، اسی کے ساتھ عربی زبان کا بھی اس میں تھوڑا فائدہ ہوتا ہے جب آپ ایک ایک لفظ کو دیکھیں گے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امرت مجھے حکم دیا گیا ہے، امرت مجھے آرڈر دیا گیا ہے، حکم دیا گیا ہے، ان اقاتل الناس کہ میں لوگوں کے ساتھ جنگ کروں، قتال کروں، جنگ کروں،
حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ، یہاں تک کہ لوگ گواہی دیں، شہادت دیں، گواہی دیں کس بات کی؟ اس بات کی کہ کوئی معبود برحق نہیں ہے مگر اللہ، لا الہ الا اللہ کی گواہی دے، وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، اور یہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، جس کو کلمہ شہادت کہتے ہیں، یہاں تک کہ لوگ کلمہ شہادت پڑھیں۔ وَأَن يُقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ قتال کروں، یہاں تک کہ لوگ نماز قائم کریں، نماز قائم کریں۔ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دیں۔ فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، جب لوگ ایسا کر لیں، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے لیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، عصموا منی، انہوں نے محفوظ کر لیا، عصمہ کے معنی محفوظ کر لیا، بچا لیا، محفوظ کر لیا مجھ سے اپنے خون یعنی اپنی جانیں، اپنی جانیں، لوگوں کی جانیں محفوظ رہیں گی، وَأَمْوَالَهُمْ، ان کے مال محفوظ رہیں گے، یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، الا بحق الاسلام، مگر جو اسلام کا حق ہو۔ اسلام کا حق کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، دوسری حدیثوں میں یہ بات آئی ہے کہ ایک آدمی مومن ہوتے ہوئے بھی اگر تین طرح کے ذکر اس پہ ہے، اگر اس میں سے کوئی بھی حرکت کرتا ہے تو پھر اس کی جان محفوظ نہیں رہتی ہے، اس میں سے ایک ہے کسی کا قتل کر دے، تو قصاص میں اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر گھر والے قصاص کا مطالبہ کریں گے، جس کو قتل کیا گیا ہے، جسے مقتول عربی میں کہا جاتا ہے، اس کے گھر والے قصاص کا مطالبہ کریں گے تو قصاص میں قتل کرنا جائز ہے، اس کو کہتے ہیں النفس بالنفس، یعنی نفس کے بدلے میں نفس جو ہے، تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، اس وقت اس کی جان محفوظ نہیں رہے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ ایک ایسا شخص جس کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہو جانے کے باوجود بھی کسی اجنبی عورت کے ساتھ اس نے تعلق قائم کر لیا، اس کے ساتھ زنا بدکاری کر لیا، تو ایسے شخص کی سزا بھی اسلام میں پتھر مار کر کے ہلاک کرنے کی ہے، اس لیے اب اس کی جان بھی محفوظ نہیں رہے گی، یہ اسلام کا حق ہے۔ یہ تیسری چیز ہے التارک لدینہ المفارق للجماعۃ، جس نے اپنا دین چھوڑ دیا، یعنی اسلام چھوڑ کر کے مرتد ہو جائے، یا مسلمانوں کی جو جماعت ہے، اسلام کی جو حکومت ہے، اس کا باغی بن جائے، مسلمانوں کی جماعت چھوڑ کر کے چلا جائے، تو ایسے شخص کی سزا بھی قتل رکھی گئی ہے، اس لیے اس کی جان بھی اب محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ ہے الا بحق الاسلام۔ وحسابہم علی اللہ، یہ تین چیزیں ہیں، بقیہ کچھ اور چیزیں ہیں جس میں بھی انسان کی جان محفوظ نہیں رہتی ہے، اور بھی چیزیں ہیں تین کے علاوہ، لیکن وہ انہی تینوں میں کسی نہ کسی لحاظ سے شامل ہو جاتی ہیں۔ کوئی ایک مثال دیجیے آپ تین کے علاوہ جس میں سزا اسلام میں قتل رکھی گئی ہے، مطلب اس کا یہی ہے کہ اس کی سزا قتل ہے اور اسی لیے جان محفوظ نہیں رہے گی۔ تین کے علاوہ جیسے جادوگر کے بارے میں یہ بات آئی ہوئی ہے، انہوں نے جیسے کہا ساحر عربی میں کہتے ہیں اس کی سزا بھی یہ ہے اسلام میں کہ اس کو بھی قتل کر، وہ اپنے جادو سے لوگوں کو نقصان پہنچاتا رہتا ہے، اس کو ختم کر دیا جائے گا، وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جادوگر کے بارے میں یہ بات ہے، یہ تینوں میں شامل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ آدمی جو جادوگری کرتا ہے، اس کی جادو کی وجہ سے لوگوں کے لیے مسئلہ رہتا ہے، ان کی جان کا بھی مسئلہ رہتا ہے، تو بہت سارے لوگ اس کے جادو کی وجہ سے اس سے متاثر ہو کر کے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں، چیزیں ہوتی ہیں۔ اس طرح سے بعض لوگوں نے تو باقاعدہ، بعض فقہا نے یہ قید بھی لگائی ہے اس میں کہ اگر اس کی جادو کی وجہ سے کسی کی جان گئی ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، جو ہے اس کو جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے گا۔ تو بہرحال وہ ایک چیز ہے، جادوگر کے بارے میں بھی یہ بات ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا اس کو بھی، اس کی سزا بھی قتل رکھی گئی ہے اسلام میں۔ جی اور
تو وہ بغاوت وہی اسلامی جو ہے جماعت کے خلاف جاتا ہے، وہ بغاوت، وہ میں نے ذکر کر دیا، وہ حدیث میں بھی ذکر ہے التارک لدینہ المفارق للجماعت۔ اور ایسا کوئی شخص جس کی سزا قتل ہو، ہاں ہاں شرک یعنی وہ خود بھی مشرک ہے، تو پھر تو اس میں آیا نہیں نا، وہ جو اسلام میں آ چکا ہے اس کے بعد پھر اس کو سزا دی جاتی ہے قتل کی۔ شاتم الرسول جسے کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا اگر کوئی مسلمان ہے اور گالی دے رہا ہے تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کو بھی قتل کیا جائے گا۔ اس کے بارے میں بھی ہے یہ بات جو ہے، تو اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اسی میں تین میں آ جائے گا کہیں نہ کہیں، وہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، یعنی اپنے دین کو چھوڑنے والا مرتد اور جو ہے مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑنے والا۔ ظاہر سی بات ہے جو اپنے رسول کے بارے میں ایسی بات کرے گا اس کے اسلام اور مسلمانوں کی جماعت سے اس کا الگ ہونا تو یقینی ہی بات ہے یہ جو ہے، تو اس کی سزا بھی اسلام میں قتل ہے، اس میں آ جاتا ہے۔ انہوں نے صرف مثالیں دی، ہم نے کہا تین چیزیں جو آپ کے سامنے بیان کی ہیں، دوسری بعض اور جرم میں بھی اسلام میں قتل کی سزا رکھی گئی ہے، لیکن وہ اسی کی طرف آ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں انہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور تینوں چیزیں جو ابھی ہم نے آپ کو بیان کی کہ ایک کسی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تو اس کی وجہ سے قصاص میں اس کو قتل کیا جائے گا، اس کا تعلق جان سے ہے۔ دوسری زنا، اس کا تعلق عزت سے ہے۔ دیکھیے وہ اہم چیز ہے کیا ہے، یعنی یہ تینوں کہا جاتا ہے یہ اصول ہیں، یہ ضابطے ہیں شریعت کے جو ہے، اسی کی روشنی میں دوسری چیزیں سمجھ لی جاتی ہیں جو ہے، اور کسی کے لیے بھی سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اتنا بڑا گناہ جس کا تعلق انسان کی جان سے ہوتا ہے، اور دوسرا ہے ایسا گناہ جس کا تعلق انسان کی عزت سے ہوتا ہے، اور تیسرا ہے دین، جس کا تعلق کس سے ہے؟ دین سے ہے۔ دین کو ہی چھوڑنے والا یا اس دین کو نافذ کرنے والی جو حکومت ہے اس حکومت کا وہ باغی بنتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے بھی سزا رکھی گئی ہے قتل کی۔ وہ پوری جو جماعت مسلمانوں کی ہے اس جماعت سے ہٹ جانے والا اس کی سزا بھی قتل رکھی گئی ہے، یہ دین سے اس کا تعلق ہے۔ اسی لیے اسلام میں اس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، نفس کی حفاظت یعنی جان کی حفاظت، عزت کی حفاظت اور دین کی حفاظت، جو دین کی حفاظت۔ تو اگر کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے تو کہا الا بحق الاسلام، کہ اسلام کا اگر حق ہے تو پھر اس کے لیے موت کی سزا ہو سکتی ہے، قتل کی سزا ہو سکتی ہے، وحسابہم علی اللہ۔ اب اس کے بعد جن لوگوں نے بھی کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کی جان ان کے مال سب محفوظ ہیں، ہم ان کے ساتھ کوئی جنگ نہیں کرتے، کوئی چیز اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے زبان سے کہا ہو، ان کے دل میں یہ ایمان نہ ہو سکتا ہے ایسا، لیکن اس کے باوجود بھی ہم یہ کہہ کر کے کہ نہیں یہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں، کسی کو جو ہے ہم مار نہیں سکتے۔ ان کا جو معاملہ دل کا معاملہ ہے یہ کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے۔ کل قیامت کے دن اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا فیصلہ ہوگا۔ اس سلسلے میں دو واقعے جو پیش آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جو ہے اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اس میں یہ چیز پیش آئی تھی، وہ یہ پیش آئی تھی کہ وہ ایک فوج دے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ جب وہ گئے تو جو لوگ تھے وہاں پر، پہلے اسلامی طریقہ یہی ہے کہ ان کو اسلام کی دعوت دی جائے گی، اسلام میں داخل ہونے کی۔ یہ پچھلے ہفتے بھی میں نے بتایا تھا آپ کو، اگر وہ اسلام میں آ جائیں تو اچھی بات ہے، وہ بھی خیر میں آ جائیں گے۔ اگر اسلام میں نہیں آتے ہیں تو ان کے سامنے یہ بات رکھی جائے گی کہ یا تو آپ اسلامی حکومت کے ماتحت بن کر کے رہو اور
اسلامی حکومت آپ کی حفاظت کرے گی. آپ اپنے دین پر ہی رہیے, دین میں داخل کرنے میں کوئی زبردستی نہیں ہے, اپنے دین پر رہیے, لیکن آپ کو جزیہ دینا پڑے گا, ٹیکس جسے کہتے ہیں آج دینا پڑے گا, اور اس کے بدلے میں اسلامی حکومت آپ کی پوری حفاظت فرمائے گی. اگر یہ بھی نہیں مانتے ہیں تب جا کر کے ان کے ساتھ جنگ کی بات ہوتی ہے. تو جب یہ گئے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو وہاں کے لوگوں نے اچھی طرح سے وہ اصل میں اسلام کے بارے میں کہہ نہیں پائے کہ ہم اسلام قبول کر لے آئیے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو مار دیا, مطلب وہ جو ہے وہ جنگ ہوئی اور قتل ہو جو ہے کر دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات جو ہے معلوم ہوئی, تو آپ نے ناراضگی ظاہر کی ان کے اوپر جو ہے. خالد بن ولید کے ساتھ ایک مرتبہ پیش آیا کہ جب ان کے ساتھ لڑائی ہو رہی تھی, بہت مشہور ہیں یہ اسلام میں فوجی جرنیل کے نام سے یہ بہت مشہور ہیں, سپہ سالار یا کمانڈر جو بھی آپ کہہ لیں, یہ بہت مشہور ہے. تو ایسے ہی جنگ میں ایک شخص کو, دشمن کو انہوں نے بالکل زمین پر گرا دیا. اس زمانے میں یہ لڑائی اسی انداز سے ہوتی تھی, تلواروں کی لڑائی تھی, دور دور سے ہتھیار جو ہے چلانے والا مسئلہ نہیں تھا. زمین پر گرا دیا, اس نے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ. اب ان کے دل میں یہ آیا کہ یہ اب اس کو یقین ہو گیا کہ میں مار دیا جاؤں گا, اس لیے کلمہ پڑھ لیا. تو انہوں نے چھوڑا نہیں, اس کو مار دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات پہنچی تو آپ نے کہا کہ خالد تم نے اس کو مارا یہ کہنے کے بعد کہ لا الہ الا اللہ. کہا کہ اللہ کے رسول سے تلوار دیکھ کر کے ایسا کہا تھا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اگر میں نہیں پڑھتا ہوں تو ابھی, تب اس نے یہ بات کہی ہے. یہ اس کے دل میں ایمان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے غصے میں ان سے کہا کہ کیا تم نے دل ان کا چیر کر دیکھا تھا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یعنی ہماری ذمہ داری صرف یہیں پہ ختم ہو جاتی ہے, جیسے ہی زبان سے کہہ دیا ویسے ہی ختم معاملہ جو ہے, اس کے بعد کچھ نہیں. اس کا حساب پھر کس کے حوالے ہے؟ اللہ کے حوالے ہے. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس سے سوال جواب ہوگا. اگر واقعی معنی میں وہ ایمان نہیں تھا دل میں, تو اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کو سزا ملے گی. ہم دنیا میں اس کو کوئی سزا نہیں دے سکتے اس کے بارے میں, کیونکہ دل کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے حوالے ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات پتہ چلتی ہے. اس میں بھی وہی بات ہے. اس میں کچھ شبہے جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی بات پچھلے ہفتے میں نے بیان کر دی تھی, پھر سے آپ کے سامنے وہ ذکر کر دوں. اس کا مطلب یہ نہ سمجھے ہرگز کہ اسلام میں یہ بات ہے کہ کسی بھی کافر مشرک کو پکڑ کر کے پہلے ہم یہی کہیں کہ کلمہ پڑھو ورنہ مار دوں گا, ایسا کوئی معاملہ نہیں. یہ جنگ کی بات ہے. یہ کس کی بات ہے؟ جنگ کی بات ہے. جب اس کو صحیح طریقے سے لوگ نہیں سمجھتے ہیں تب یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے جہاں بھی پاؤ ان کو مارو, قرآن کہتا ہے, ان کی حدیث کہتی ہے. ایسا کہیں بھی اسلام میں حکم نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے قریب کی جو آبادی تھی وہاں یہودی لوگ رہتے تھے, وہ اپنے دین پر ہی قائم تھے اور ویسے ہی رہتے بھی تھے. اور جب خیبر فتح ہو گیا, خیبر کا علاقہ تھا, تب بھی وہ وہیں پہ رہتے تھے. بعد میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں سے ہٹایا تھا. اور ایسا کچھ بھی حکم نہیں ہے, اگر کوئی بھی جزیہ دے کر کے رہنا چاہتا ہے تو رہ سکتا ہے. ایسا نہیں کہ بس کلمہ پڑھو ورنہ ہم تم کو مار دیں گے, یہ اسلام میں کہیں نہیں ہے. اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے. البتہ ان کو دعوت دینے کی بات ہے. اور حکومت کی سطح پر یہ بات ہے کہ اگر کوئی دشمن قوم حملہ کرتی ہے, اس کے ساتھ حملے کا معاملہ ہوتا ہے, جنگ کی بات ہوتی ہے, تو باقاعدہ ان سے جنگ لڑی جائے گی. کب تک لڑی جائے گی؟ ہاں, اگر جنگ لڑتے ہوئے بھی انہوں نے کہہ دیا کہ لا الہ, ہم اسلام میں آ گئے, اب تو ویسے ہی ان سے ہاتھ جو ہے کھینچ لیں گے. یہ نہیں کہ نہیں پہلے کیوں نہیں کہا, اب جب ہم تمہارے ساتھ لڑنا شروع کر دیے تب تم یہ کلمہ, یہ سب کہنے کی گنجائش نہیں ہے. جب بھی وہ کلمہ پڑھ لے گا اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن جو قوم جنگ کرنا چاہتی ہے اسلامی حکومت کے ساتھ, اسلامی فوج کے ساتھ, اس کے ساتھ اسلامی حکومت, اسلامی فوج بھی جنگ لڑے گی. یہ مطلب ہوتا ہے حدیثوں میں. جنگ کی بات ہوگی اس کی. اور کب تک رہے گی یہ جنگ؟ جب تک وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے, یا یہ کہ اسلامی حکومت کے ماتحت رہنے کو پسند نہیں کرتے, اس کو اختیار نہیں کرتے, یا اسلام میں داخل نہیں ہو جاتے. یہ ایک بات تھی. ایک بات اور ذہن میں رکھیے اس کے تعلق سے, اس میں نماز قائم کرنے کی بات بھی ذکر کی گئی ہے, اور زکوٰۃ دینے کے تعلق سے.
بعض فقہا نے اسی حدیث سے یہ دلیل لی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کو بولیے ہاں ان کو بھی اسلام میں کیا سزا رکھی گئی ہے؟ قتل کرنے کی۔ نماز پڑھیں گے تب جا کر کے ان کی جان۔ کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ کو؟ نماز بھی پڑھنی ہے، کیونکہ اس میں یہ ذکر کیا گیا، دیکھ رہے ہیں نا حدیث میں ہے یہ بات۔ تو اسی حدیث سے بعض فقہا نے، اور بعض فقہا کیا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے یہاں بھی یہ بات ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ بات ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ جو بے نمازی ہوتے ہیں اسلام میں اگر ان کو سزا دینی ہے تو ان کی سزا قتل ہے۔ بہت سخت مسئلہ ہے یہ، لیکن وہ مسئلہ ہمارے یہاں بہت آسان بن گیا۔ سب سے زیادہ جو لوگ چھوڑتے ہیں وہ کیا ہے؟ نمازی ہے، یعنی زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، اور رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ملے گی آپ کو، اور حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے بھی بہت ملیں گے، لیکن نماز چھوڑنے والے بہت زیادہ ہیں، جبکہ اسی کی سزا بہت سخت رکھی گئی ہے کہ یہاں تک کہ یہ تینوں فقہا اس بات کے قائل ہے کہ جو نماز چھوڑتے ہیں ان کی سزا، اس میں اختلاف ضرور ہے کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں۔ کافر کے تعلق سے صرف یہ حنابلہ کا مسلک ہے، فقہ حنبلی کا کہ وہ کافر ہوتا ہے، بقیہ اور لوگوں کے یہاں کافر تو نہیں ہوتا، لیکن ان تینوں فقہا کے یہاں اس کی سزا قتل ہے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں سب سے ہلکی سزا ہے اس آدمی کی جو نماز چھوڑتا ہے۔ وہ ہلکی سزا بھی کیا ہے؟ اس کو قید کیا جائے گا، وہ بھی ہلکی سزا یہ ہے، یعنی ایک تماچا مار کے چھوڑ دیں گے ویسا نہیں ہے ان کی بھی، اس وقت تک اس کو قید میں رکھا جائے گا، جیل میں رکھا جائے گا جب تک نماز پڑھنا شروع نہ کرے۔ وہ بھی بہت بڑی سزا ہے، وہ بھی بس یہ کہ ان کے یہاں قتل کی سزا نماز چھوڑنے کی وجہ سے نہیں ہے، اتنا ہی فرق ہے ان کے اور دوسرے لوگوں میں۔ اور جو لوگ بھی کہتے ہیں اس کی سزا قتل ہے، ان کی دلیل یہی حدیث ہے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ نہ دینے والے پوری ایک جماعت اگر ایسی ہو جائے، یہاں گروپر پالیا میں رہنے والے لوگ جو ہے وہ ناراض نہ ہو میری اس بات پہ، میں مثال دے رہا ہوں یہ کہ اگر گروپر پالیا میں رہنے والے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہم کوئی بھی زکوٰۃ نہیں دیں گے، تو یہ بھی اسی حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ یہ بھی اسلام میں ہے کہ ان کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی، چھوڑ نہیں دیا جائے گا ایسے کہ ٹھیک ہے بھائی چلو آپ لوگ نہیں دیتے تو کوئی بات نہیں، آپ لوگ زکوٰۃ مت دو، ایسے چھوڑ نہیں دیا جائے گا، بلکہ اسلامی طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ زکوٰۃ نہیں دیں گے تو اسلامی حکومت، اس کی جو فوج ہے وہ آپ کے ساتھ جنگ کرے گی۔ اس کا حکم دیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر وہ زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، اور زکوٰۃ نہ دینے میں نے آپ سے کہا پوری ایک جماعت ہوتی ہے، ایک شخص کا نہیں پوری ایک جماعت ہوتی ہے، سب مل کر کے زکوٰۃ کا مال رکھتے ہیں کہ ہم لوگ نہیں دیں گے، تو ان کے ساتھ اگر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں اسلامی حکومت کے خلاف، تو یہ اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت مانی جائے گی اور ان کے ساتھ جنگ کی جائے گی۔ اس کا حکم دیا گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور اس سے حدیث سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں باقاعدہ یہ جنگ لڑی بھی ہے، عملی طور پر اس کا ثبوت بھی موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو کچھ لوگ، کچھ قبیلے، انہوں نے اپنی زکوٰۃ روک لیا، کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ ان کو مانعین زکوٰۃ کہا جاتا ہے عربی میں، یعنی زکوٰۃ روکنے والے، انہوں نے طے کر لیا کہ ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، انہوں نے کہا آپ کیسے جنگ کریں گے ان کے ساتھ؟ انہوں نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے، آپ ان کے ساتھ جنگ کیسے کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جو بھی نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا، یعنی کہے میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہاں تک سختی کے ساتھ یہ بات کہی کہ اگر وہ لوگ بکری کا ایک بچہ بھی یا اونٹ کی رسی
اونٹ تو دے رہے ہیں لیکن رسی ہم نہیں دیں گے، اپنی رسی لے کر کے آؤ۔ جب اونٹ ملے گا تو ساتھ میں رسی بھی ملنی چاہیے، یعنی یہ اس کے ساتھ اس کا ایک حصہ وہ بھی ہے نا، وہ کیسے پکڑ کر کے لے کے آئیں گے، رسی نہیں جو دیں گے تو۔ ابھی بقرعید کے موقع پر جانور خریدے جاتے ہیں تو جانور بیچنے والا رسی نہیں دیتا ہے کبھی کبھی، یہ تو اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے نا۔ کہا کہ اگر رسی بھی روک لیں گے تو میں تب بھی جنگ کروں گا ان کے ساتھ۔ جو یہ اسلام کا حق ہے زکوٰۃ دینا، اگر کوئی آدمی اس میں پیچھے ہٹتا ہے تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ کس نے اعلان کیا تھا؟ اور بڑی سختی کے ساتھ انہوں نے ان کے ساتھ جنگ بھی لڑی، مقابلہ بھی کیا اور کامیاب ہوئی اس جنگ کے اندر۔ وہ بڑی لمبی جو ہے بات ہے، اس حدیث سے وہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے۔ اسی حدیث میں اس حدیث سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے، اب شاید یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ جو ہے تیاری کیجئے چلنے کی جو ہے، تو میں بھی تھوڑے 2-3 منٹ اور آپ کا لوں گا ابھی جو ہے۔ تو یہ اسی حدیث سے یہ بات بھی کہی جاتی ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ کی تیاری کی تھی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا تھا، تو ان کے سامنے یہ حدیث نہیں تھی، ورنہ یہی حدیث پیش کر دیتے تھے۔ تو ایک صحابی کو ساری حدیثیں نہیں معلوم ہوتی تھی، انہوں نے دلیل دوسری دی ہے، جبکہ اس حدیث میں اس کی دلیل موجود ہے کہ جو شخص کلمہ پڑھے، نماز بھی پڑھ لے، لیکن زکوٰۃ اگر نہیں دے رہا ہے اور روک رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی جنگ کی جائے گی، جو جنگ کرنا اس کے لیے بھی جائز ہے۔ اس کے اندر باقاعدہ اس کی صراحت موجود ہے۔ حالانکہ انہوں نے دلیل کیا لیا تھا کہ صحابہ کے درمیان یہ بات تو مشہور تھی کہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ ہم قتال کر سکتے ہیں، جنگ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اتنی سخت بات جو ہے اسلام میں ہے۔ اسی لیے اس کو سامنے رکھ کر کے کہا کہ جب نماز اس کا جو حکم ہے، اس کی جو اہمیت ہے، وہی زکوٰۃ کا بھی ہے۔ قرآن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آپ دیکھیں گے کہ بار بار صلاۃ اور زکوٰۃ کا ایک ساتھ آتا رہتا ہے۔ تو کہا جو دونوں کو الگ الگ کرے گا، یعنی کہے میں نماز تو پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، ہم اس کے ساتھ جنگ کریں گے۔ یہ بات بہت زور دے کر کے بڑی تاکید کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہی تھی، اور یہ ان کا جو اسٹینڈ تھا، موقف تھا، یہ بڑا اہم مانا جاتا ہے اسلام میں۔ یعنی ایک ایسا موقع جس میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھوڑا نرم پڑ گئے تھے، حالانکہ وہ اپنی سختی کے لیے بہت مشہور تھے، لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ بہت ڈٹے رہے، بہت ڈٹے رہے، ورنہ نہ جانے کتنے لوگ آج تک، اسلام کی تاریخ 1400 سال سے زیادہ گزر رہے ہیں، نہ جانے کتنی جماعتیں، کتنے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہوتے جو زکوٰۃ دینا، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے۔ لیکن اس موقع پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کمزوری دکھائی تھی، اس کے مقابلے میں ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی سختی دکھائی اور کہا کہ یاد رکھو عمر، میرے جیتے جی اسلام میں کوئی کمی نہیں آ سکتی۔ کہا کہ میری گردن تو کٹ جائے گی لیکن میں اپنی زندگی میں اسلام میں کمی ہونے نہیں دوں گا۔ کوئی شخص یہ نہیں کہ نماز تو رہے اسلام میں زکوٰۃ نہ رہے، یہ چیز نہیں ہو سکتی، جو یہ معاملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو بہت سخت ان کا وہ تھا اور اس کی بڑی تعریف کی جاتی ہے۔ ہر مسلمان کے ذہن میں وہی چیز آنی چاہیے کہ ہمارے ہوتے ہوئے ہم اسلام میں کسی کمی کو برداشت نہیں کر سکتے، جو یہ چیز نہیں ہو سکتی، جو یہ چیز ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے۔ اور یہ پیغام جو ہے اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہم کو ملتا ہے۔ اسی پر ہم آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔